بہت مشکل منال ہے. ہیو یو ایور فال ان لو؟ کبھی پیار ہوا ہے؟ ہوا نہیں کچھ. یہ ریئیکشن سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہوا، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. نہیں 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 کوئی ایسی نہیں چیز نہیں پوچھو نہیں جو نہیں پر کیا نہیں واٹ ایسا از دی نہیں ہے. ڈیفینیشن آف لو فار یو؟ پیار کی کیا ایک ڈیفینیشن؟ اچھا پیار بیسکلی ایک بہت اچھا مطلب ایک خوبصورت سا احساس ہے، لیکن اس کا بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ مطلب پیار کرنا وہ الگ چیز ہے، لیکن پیار کو نبھانا، چیزوں کو لے کے چلنا، ساتھ میں اپنا کام بھی لے کے چلنا، مطلب ہماری طرح کی لڑکیوں کے لیے، ماڈلس کے لیے، ورکنگ ان لیڈیز جو ہیں. ورکنگ ہاں جو لیڈیز ہیں، ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے دونوں چیزوں کو ایک ٹائم پہ ساتھ لے کے چلنا. تو میرے خیال سے پہلے میں کام کر لوں، اس کے بعد پیار بھی ہو پر جائے. پیار ضروری تو نہیں ہے کہ صرف لڑکے سے ہو. پیار پیرنٹ سے ہو سکتا ہے، پیار ہاں اپنی وہ کسی تو عادت سے ہو ڈیفینیٹ، سکتا وہ ہے، تو ڈیفینیٹ مجھے پیار اپنی آپ مدر کو سے اور اپنے کریئر سے ہو سکتا ہے. تو مجھے میں اپنی نے مدر کیٹیگوریکلی پیار ایک لڑکی کا لڑکے والا پیار کا نہیں پوچھا. پیار تو کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے، اپنی کسی ہیبٹ سے ہو سکتا ہے. مجھے ایسے ہی سمجھ آیا کہ آپ نے بس یہ تو اسی پھر سمجھ لیں گے، اسی سینس میں پوچھا، کیونکہ میرا سینس آف ہیومر تیز ہے تو یہ تو کچھ سمجھنے کا مسئلہ سمجھ سکتے ہیں. پر پیار تو نہیں نہیں کسی بھی نہیں چیز سے نہیں. ہو سکتا ہے. بٹ ہیو یو ایور فیل ان لو؟ کوئی ایک ایسی عادت، ہاں کوئی ایک ایسی چیز جس سے ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کو ویکیشن کے لیے ایک جگہ پسند ہوتی ہے کہ وہ اچھا مجھے ابھی فی الوقت اگر آپ کہیں تو مجھے اپنا اسٹوڈیو کرنے میں مطلب مجھے اتنا وہ ہے کہ جنون میرا ہوا عشق کے. جنون ہوا ہے کہ میں رات کو اٹھتی ہوں، میں کہتی ہوں کسی کو کال کر دیا، ٹھیک ہے یار مجھے سیٹس کا بتاؤ، مجھے بتاؤ یہ سیٹ کتنے بھی لگے. مطلب ہر وقت مجھے نا ایسے ہوتا ہے کہ بس اب یہ ہو جائے ہو جائے ہو جائے. مجھے ہمیشہ سے میری یہ عادت ہے کہ مجھے جو چیز کرنی ہوتی ہے نا تو میں اس کے لیے بڑی ڈیسپریٹ ہو جاتی ہوں، پھر میں اس کو بڑی جلدی کر بھی لیتی ہوں. تو ابھی فی الوقت تو میں کہہ سکتی ہوں کہ مجھے ایک اسٹوڈیو کرنا ہے، اور اس کے لیے مجھے بہت آئی تھنک ایکسائٹیڈ بھی ہوں میں. بہتر ورڈ یہ ہے کہ جو موٹیویٹڈ لوگ ہوتے ہیں، انٹرپرینورز جتنے بھی ہوتے ہیں، سو دے آر گو گیٹرز. وہ چیز کو کرنے جب تک کر نہیں لیتے ہاں تو ان کو آرام نہیں آتا، ملتا. سکون نہیں یس آتا. سو یس اسی وجہ سے وہ کر جاتے ہیں. کر جاتے ہیں. اور ایک بندہ جو اس سے پلان کرتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، اور اس کے اندر کیونکہ ایگزیکیوشن جو ہے 50% از دی آئیڈیا اینڈ ریمیننگ 50% جس نے اس کو سکسیزفل کرنا ہے از ایگزیکیوشن. اور ایگزیکیوشن جنون کے علاوہ نہیں ہوتی، کیونکہ آئیڈیاز تو یہاں پر پوری دنیا میں بھرے پڑے ہیں. بہت سارے ایسے آئیڈیاز ہیں جو لوگ بڑے عرصے سے کر رہے ہیں، پر کسی نے اس کو ایگزیکیوٹ ڈفرینٹ طریقے سے کرتا ہے اور وہ سکسیس تک پہنچ جاتا ہے. پاکستانی معاشرہ جو ہے ابھی تک جتنا آپ نے دیکھا ہے، ان ٹوٹل آپ کو کیا لگتا ہے پاکستانی معاشرے کے بارے میں؟ یہ پاکستانی سوسائٹی کس طرح کی سوسائٹی ہے؟ پاکستانی سوسائٹی بہت اچھی ہے. نہیں ان اے وے کہ آپ کو تمام تر جو ہمارے معاملات ہیں وہ ٹھیک لگتے ہیں؟ ہاں سارے معاملات مطلب کون سے کچھ معاملات؟ آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستانی سوسائٹی جو ہے تھوڑی کنفیوز ہے؟ اوہ ہمیں یس ابھی وہ ویسٹرن جو اور ایسٹرن، ہمارا اپنا کلچر کیا ہے، ہماری کیا اخلاقی قدریں ہیں جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، جس کو کبھی کراس نہیں کرنا چاہیے. کبھی تو ہم اب مطلب کہ ایک بڑی اچھی ایک چیز میں نے پڑھا تھا کہ کہتے کہ اس ملک میں وہ انسان، وہ مرد سینہ چوڑا کر کے گھومتا ہے کہ جو شادی شدہ ہونے کے باوجود ایکسٹرا میرٹل افیئر اور ایک گرل فرینڈ رکھتا ہے تو وہ چوڑا کے گھومتا ہے. اور وہ انسان جو شادی شدہ ہونے کے بعد دوسرا نکاح کر لے اور وہ نکاح کرتا ہے تو وہ شرمندہ ہے، اس کے اوپر لعنت ملامت ہوتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا شعیب اور ثانیہ اور ثنا حیات کا، کیا ثنا جاوید کا آپ نے سینیریو دیکھا ہوگا کہ اس کو وہ مطلب کہ لوگ شرمندہ کر رہے ہیں، اور شعیب ملک اور اس کے ایکٹ کو. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کے مطلب لوگوں کے، اب دیکھو سیلیبریٹیز تو لوگوں کی نظروں کے سامنے ہوتے ہیں نا، تو ان کو ان کی لائف کا سب کچھ پتا ہوتا ہے، لیکن ہر ایک بندے نے اپنی کوئی ان کی ریزنس ہوں گی، اپنی کوئی ان کی وجوہات ہوں گی، تو وہ سائڈ پہ ہوئے ہیں. مطلب اس میں نہ ثنا کا کوئی مسئلہ ہے، مطلب سب لوگ ثنا کو ذلیل کر رہے ہیں. پر میں تو اس بارے میں بات ہی نہیں کر رہا، میں صرف آپ سے بات کر رہا ہوں کہ وہ بندہ بڑا چوڑا ہو کے گھومتا ہے، بڑے چوڑے میں گھومتا ہے، جو شادی شدہ ہے، بچوں والا ہے، اور اس نے باہر ایک گرل فرینڈ رکھی ہوئی رات کو پارٹی کرنے کے لیے. اس کو آپ لعنت ملامت نہیں کرتے، اس کو پکڑ کے آپ یہ نہیں کہتے کہ یار تم شرم کرو. اس کے دوست کو کہتے ہیں یار یہ تو بڑا بوائے ہے، یہ تو کیا بات ہے، یہ تو بڑا الفا میل ہے کہ اس کی گرل فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، بھابھی بھی ہیں اور ایک گرل فرینڈ بھی ہے. اس کو کچھ شیم، بچے بھی ہیں، اس کو کوئی شرمندہ نہیں کرتا کہ یار تم جو کام کر رہے ہو گھٹیا کام کر رہے ہو، دس از ناٹ اے گڈ تھنگ. پر اگر وہی انسان، ایک آپ دو انسان ہیں نا، ان کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، وہ اپنی اس ریلیشن شپ کو ختم کر کے اور کوئی نیا انسان جس کو پسند آتا ہے اس سے نکاح کر رہا ہے، جو کہ ایک شرعن جائز چیز ہے، اس کو لوگ لعنت ملامت کرتے ہیں، گالم گلوچ دیتے ہیں کہ یار یہ وہ لوگوں کا مسئلہ ہے نا، لوگ ایسے ہی ہیں. But how do you see this thing in society? یار مجھے لگتا ہے آپ کے سارے معاملات آپ کے اپنے پرسنل ہیں، ٹھیک ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کسی کو بولنے کا حق حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے.
اور یہ جو چیز ہے گرل فرینڈ رکھنا ہے باہر اور گھر پہ بیوی رکھنا ہے, میرے خیال سے بہتر ہے کہ آپ دونوں کو نکاح میں رکھ لو. پاکستان سوری اسلام تو ویسے بھی اجازت دیتا ہے 4 شادیوں کی. اگر آپ ایک گرل فرینڈ کو باہر افورڈ کر رہے ہو, اگر آپ نے رکھی ہوئی تو ڈیفینیٹ آپ اس کو افورڈ کر رہے ہو. اگر آپ میرڈ بھی ہو اور آپ کے بچے بھی ہیں تو وہ آپ کے ساتھ کیوں ہے؟ آپ اس کو افورڈ کر رہے ہو تبھی وہ آپ کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. تو بہتر ہے اس کو گھر لے آؤ عزت سے. اگر نہیں لا سکتے تو پھر اینڈ آپ کو لگتا ہے کہ آپ آر یو اے سارٹ آف اے وومن, اگر کوئی ایسا شخص جو آپ کو پسند ہے جو کہ آلریڈی میرڈ ہوگا, سو آپ مطلب کہ یو ول ڈو اے سیکنڈ میرج, یا اگر آپ کے پارٹنر کو کوئی اور پسند آ جائے تو اس کو الاؤ کریں گے آپ دوسری شادی کے لیے؟ نہیں, بالکل نہیں. نہ میں دوسری وائف بننا پسند کروں گی, دوسری وائف بننا بھی پسند نہیں کریں گی, نہیں, اور نہ میں دوسری وائف اور آنے. تو ابھی جو آپ ہمیں ایک فلسفی بتا رہی تھی نہیں, کہ اسلام میں 4 کی اجازت ہے, نہیں وہ اسلام میں ہے, وہ اسلام میں. دیکھیں پہلی نہیں بات تو آپ کے اوپر اسلام لاگو نہیں ہوتا. نہیں, پہلی بات یہ ہے کہ میں نے شادی ہی ایک ایسے انسان سے کرنی ہے جو مجھے پسند کرتا ہو اور جس کو میں پسند کرتی ہوں. 10 سال کے بعد اس کو آپ سے زیادہ کوئی پسند آنا شروع ہو جائے, نہیں, پھر وہ اس کو تو اجازت ہے دین کی, خود مینیج وہ تو کروں گی. نمائیت نہیں ہے دین کے اندر کہ آپ تو 4 تک کر سکتے یہ ہیں. ایک ایسی چیز ہے کہ مطلب مجھے ایسا لگتا ہے عورت کے لیے بہت مشکل ہے دوسری عورت کو برداشت کرنا. آپ جتنا مرضی حوصلہ بڑھا لو, جتنا مرضی مطلب جو مرضی کر لو, جو جتنی مرضی اچھی بن جاؤ, لیکن یہ چیز نہیں برداشت ہو سکتی, مجھے ایسا لگتا ہے پرسنلی. کیونکہ مطلب کہہ لو کہ میں نے لوگوں کو, بہت سے لوگوں کو دیکھا بھی ہے. پر آپ پھر بھی ایڈوائز کرتی ہیں کہ اگر دونوں خواتین کو کوئی ایشو نہیں ہے, اگر دونوں کو کوئی ایشو نہیں ہے, تو آپ اس کو گرل فرینڈ بنانے کی جگہ پہ ایک بڑا ایکٹ, جرت والا ایکٹ یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے نکاح کے اندر لائیں اور اس کو قبول کر کے آپ اس کو پبلکلی جو ہے نا, مطلب اپنی فیملی کو آپ کو پتا ہو, تاکہ اگر آپ کو اتنا ہی عشق کا بھوت سوار ہے تو وہ پھر اس کو جو ہے رادر دین خاتون کی نہیں, رادر دین بینگ ہز گرل فرینڈ, اور وہ ان کو گرل فرینڈ بنا کے رکھے, اس سے بہتر ہے کہ اس کو آپ نکاح میں ایک جائز طریقے سے آپ لے آئیں.